اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 127۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں فتویٰ، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ تعالی، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، ان کے بارے میں، وما، اور جو، یتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، فی الکتابی، اس کتاب میں، فی، متعلق یا میں، یتاما، یتیم، النساء، بچیوں کے، اللاتی، جنہیں، لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ہو، ما، جو، کتبہ، مقرر کیا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور خواہش کرتے ہو، ان کہ، تنکحوہن، تم نکاح کر لو ان کے ساتھ، والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں کے، وان، اور یہ کہ، تقوموا، قائم رہو، لیلیتاما، یتیموں کے معاملے میں، بالقسط، انصاف پر، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، بھلائی کے کاموں میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کانا، ہے، بھی، اس کے بارے میں، علیمن، خوب جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے احکام کی مکمل طریقے سے تابعداری کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ مکمل تابعداری کا، مکمل پیروی کا، کامل اطاعت کا حکم دیتا ہے، تو اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین پھر عورتوں کے حقوق کی بات ارشاد فرماتا ہے۔ عام طور پر ہم انسان عورتوں کے حقوق کے بارے میں انتہائی غفلت سے، کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اور بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے اس وقت کہ جب معاملہ یتیم بچوں کا ہو، یا یتیم بچیوں کا ہو، یا بیوہ عورت کا ہو۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاوند فوت ہو جائے تو جو اس کی بیوی ہوگی وہ بیوہ ہو جائے گی، اور جو اس کے بچے ہوں گے وہ یتیم ہو جائیں گے۔ تو بیوہ عورت کے ساتھ بھی، اور اسی طرح یتیم بچوں یا یتیم بچیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ، بہیمانہ اور ناروا سلوک برتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ اب یہاں فتویٰ لفظ جو ہے اس کو بھی میں واضح کر دوں۔ جب بھی کوئی دینی، شرعی نوعیت کا سوال ہو، اس سوال کے بارے میں، اس مسئلہ کے بارے میں قرآن و حدیث سے فیصلہ معلوم کیا جائے کہ اس معاملے کے اندر قرآن یا حدیث کا فیصلہ کیا ہے۔ جب کوئی عالم دین اس سوال کا فیصلہ یا اس سوال کا حکم قرآن و حدیث کی روح سے بتائے گا تحریری طور پر، تو اسے کہا جائے گا فتویٰ، وہ جو ریٹن فارم میں ہوگا، یعنی کسی عالم دین کی طرف سے قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہوا، اخذ کیا ہوا حکم، اس حکم کا نام ہوگا فتویٰ۔ اب یہاں فتویٰ جو ہے وہ معلوم کیا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور معلوم کیا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں۔ قرآن مجید کا یہ انداز آپ لوگ معلوم کر چکے ہیں۔ قرآن اختصار کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس آیت کے اندر پورا سوال بیان نہیں کیا، جواب بیان کر دیا ہے، اور جواب جب پتہ چل جائے گا تو از خود لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب جواب یہ ہے تو اس جواب کا سوال کیا بنے گا۔ یہاں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ پہلو بھی عرض کر دوں کہ عورتوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے سورہ نساء کے بالکل شروع میں
ابتدائی آیات کے اندر بڑے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی آیت کے شروع میں انہی احکام کا حوالہ دیا ہے جو سورہ نساء کے بالکل آغاز میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں خود ان کے بارے میں حکم بیان فرماتا ہے، تمہارے لیے اپنا حکم بیان فرماتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب میں یتیم بچیوں کے متعلق، بریکٹ میں آپ کر لیں آیات، جو پڑھی جاتی ہیں آیات، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن میں، ان میں احکام ہیں ان یتیم بچیوں کے متعلق، ان یتیم بچیوں کے متعلق اس کتاب کے اندر احکام ہیں، یعنی سورہ نساء کے شروع میں وہ احکام گزر چکے ہیں، وہ احکام بیان ہو چکے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مینشن کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کون سی یتیم بچیاں ہیں۔ اب یہاں ترجمے کے حوالے سے آپ اس پہلو کو ذہن نشین کیجئے کہ جب لفظ آیا فی یتامی النساء، تو آپ اس کے اندر دو ترجمے کر سکتے ہیں، وہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ ان عورتوں کے یتیم بچوں یا یتیم بچیوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ اب وہ جو عورتیں ہیں، جب ان عورتوں کے بچے یا بچیاں یتیم ہیں تو لامحالہ یہ بات تو بالکل آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ عورتیں خود بیوہ ہوں گی۔ جب ان کے بچے اور بچیاں، ان عورتوں کے بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے تو وہ عورت خود کیا ہوئی؟ وہ بیوہ ہو گئی۔ تو آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بات صرف یتیم بچوں یا یتیم بچیوں کی نہیں ہو رہی، بلکہ بیوہ عورتوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اب آگے جو بات ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ جو بات ہو رہی ہے وہ یتیم بچوں یا بچیوں کے بارے میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، اور وہی بات بیوہ عورتوں کے بارے میں بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ اب آگے سنیں بات کیا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے۔ مقرر اب کیا کیا گیا ہے؟ حق مہر، حق مہر مقرر کیا گیا ہے، وہ تم انہیں نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم خواہش کرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم خواہش یہ کرتے ہو۔ یہاں بھی ترجمے کے اندر دونوں معنی نکالے جا سکتے ہیں، یعنی یہ معنی بھی ہے کہ تم خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم چاہتے یہ ہو، تم خواہش یہ کرتے ہو کہ تم خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور اسی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، تم خواہش یہ رکھتے ہو کہ تم خود ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ عربی زبان کے اندر ترغبون کا جو لفظ ہے، اس کے بعد جب لفظ ان بھی نہیں ہے اور لفظ الا بھی نہیں ہے، یعنی ترغبون کے لفظ کو سمپل رکھا گیا، سادہ رکھا گیا، اس کے ساتھ نہ ان عین نون ان اور الف لام یہ اور اوپر کھڑی زبر ان یا الا، جب یہ دونوں لفظ نہیں آئے ترغبون کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مفہوم کے اندر بڑی وسعت رکھی گئی ہے، یعنی معنی یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ تم یہ خواہش کرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور اسی کے اندر، اسی لفظ کے اندر گنجائش ہے یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، اور نکاح نہ کر کے تم ان کے اوپر ظلم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی، جب کوئی بچی یتیم ہوتی تو یا تو وہ صاحب حسن و جمال اور صاحب مال ہوتی۔ اگر وہ صاحب حسن و جمال اور صاحب مال ہوتی تو لوگ اس کا مال دبوچنے کے لیے، اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتے، یوں اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے، اور اس کو اس کا جو حق مہر ہے وہ بھی ادا نہ کرتے، اور اس کے جو جائز حقوق ہیں وہ حقوق بھی اسے نہ دیتے۔ اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی مگر صاحب حسن نہ ہوتی، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنی خوبصورت نہ ہوتی،
تو پھر سرے سے اس کا نکاح ہی نہ کیا جاتا اور یوں اس کا سرپرست بن کر، اس کا گارڈین بن کر اس کے مال کے اوپر قبضہ جما لیا جاتا۔ اور اگر وہ ان دونوں صورتوں سے معروم ہوتی، یعنی نہ اس کے پاس مال ہوتا اور نہ ہی وہ صاحب حسن و جمال ہوتی، تو پھر کسی کے پلے باندھ دی جاتی اور کوئی بھی غریب سا مرد اس کے ساتھ نکاح تو کر لیتا، تو اس کا جو حق مہر ہوتا وہ گارڈین اپنے پاس رکھ لیتا۔ یوں یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ احکام ارشاد فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں احکام دیے جا رہے ہیں کہ تم ان کے حق مہر انہیں ادا کرو۔ تم کیوں ان کے حق مہر انہیں ادا نہیں کرتے ہو؟ اور اگر صرف تم ان کا مال دبانے کے لیے، ان کے مال کے اوپر قابض بننے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہو اور نہ انہیں حق مہر ادا کر رہے ہو اور نہ انہیں ان کے جائز حقوق ادا کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ظلم سری ہے۔ یہ اندھیر نگری نہ مچاؤ۔ یوں ان عورتوں کے اوپر ظلم روا رکھنا، ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بیویاں بنا کے رکھنا صرف اس لیے کہ تم ان کے مالوں کے اوپر قابض ہو جاؤ اور ان کا حق مہر انہیں ادا نہ کرو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی سے باز آ جاؤ۔ آپ غور فرمائیں کہ قرآن مجید نے عورتوں کے حقوق کی کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ اللہ پاک نصیحت ارشاد فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ لمٹ طے کر دی کہ تم 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، ایک یہ لمٹ طے کر دی۔ دوسرا یہ پابندی لگا دی کہ تم نے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے اسے اپنی وراثت میں سے حصہ دینا ہے۔ جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے اس کا نان و نفقہ تم نے خود برداشت کرنا ہے۔ جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے اس عورت کو تم نے گھر کی نوکرانی بنا کے نہیں رکھنا، بلکہ اس عورت کے جتنے جائز حقوق ہیں، مراعات ہیں، سہولیات ہیں، وہ سہولیات تم نے انہیں فراہم کرنی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، بیوہ عورتوں کی اولاد یعنی یتیم بچوں یا یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ آپ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کو دیکھیے گا، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی کوئی ناروا رویہ نہ برتو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ناروا رویہ برتا جاتا۔ کمزور بچوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو ابھی نابالغ ہیں، جو یتیم ہو گئے، جن کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ بچے اگرچہ کمزور ہیں مگر تم انہیں بھی وراثت میں سے ان کا حصہ دو۔ اگر ان کا باپ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ گیا ہے تو وہ مال ہڑپ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کی وراثت جتنا حصہ بنتا ہے وہ انہیں دو جب یہ بالغ ہو جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں فتویٰ دیتا ہے یہ کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو۔ کوئی بد انصافی، کوئی نا انصافی، کوئی ظلم، کوئی اندھیر نگری ان یتیم بچوں کے ساتھ بپا نہ کرو۔ اب آگے دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کرو گے بھلائی کے کاموں سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ بھلائی کے کام کیا ہیں؟ بھلائی کے کام یہ ہیں، مثال کے طور پر یتیم بچہ ہے اس کی نگہداشت کرو، اس کی کفالت کرو۔ یتیم بچی ہے اس کی نگہداشت کرو۔ اگر وہ جوان ہے، شادی کے قابل ہے اور تم ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہو تو انہیں ان کا حق مہر دو، نان و نفقہ دو، جتنے ان کے جائز حقوق ہیں وہ حقوق انہیں ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام میں غور و فکر کرنے، اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو مانا
ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 127 کے ساتھ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله